السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'm your teacher مہوش، اور آج ہم آسان تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن میں مخارج کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرہ اور حفظ قرآن مجید کی مؤثر تدریس کے رہنما اصول میں ہم لیسن 2 میں دیکھتے ہیں، حرکات کو لمبا نہ کھینچا جائے، نہ جھٹکا دیا جائے، تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی عادت کو اپنایا جائے، اپنے والدین استاذہ کے ساتھ مل کر یاد کیا جائے، پڑھنے سے پہلے یاد کرنے کی دعا پڑھ کر یاد کیا جائے، قرآن ایپ کا استعمال کیا جائے جیسے قرآن 360 وغیرہ، آیت عبارت لکھ کر یاد کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیات کی تلاوت کو سنتے ہوئے بھی پڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اپنی تلاوت کو ریکارڈ کر کے سننے سے بھی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے، کسی دوسرے کو یاد کرواتے وقت بھی غلطیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہر آیت کے ابتدائی حروف کو لکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، یاد کرتے وقت اپنی انگلی کی مدد سے الفاظ کو ٹریس کرتے ہوئے لکھنے سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم مخارج کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مخرج کو دیکھ لیتے ہیں کہ مخرج آخر ہوتا کیا ہے۔ مخرج سے مراد نکلنے کی جگہ یا مقام ہوتا ہے، یعنی مختلف الفاظ منہ میں جن مقامات سے ادا کیے جاتے ہیں اس کو مخارج کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ مخارج 2 طرح کے ہوتے ہیں، مخارج محقق اور مخارج مقدر۔ مخارج محقق وہ ہوتے ہیں جن کا منہ سے نکلنے کا واضح اور ایگزیکٹ مقام ہوتا ہے، جبکہ مخارج مقدر وہ ہوتے ہیں جن کے ادا کرنے کے مقام کو مخصوص یا فکسڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منہ میں کس مقام سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مخارج کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں ما، ب، و، ف۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں ث، ظ، و۔ یہ تینوں حروف زبان کے اگلے کونے کو اگلے اوپر کے دانتوں کے سرے سے لگانے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ث زبان کے اگلے کونے کو اوپر کے 2 دانتوں کے سرے کے ساتھ لگا کے ادا ہوتا ہے سیٹی کے بغیر، اور ظ بھی نرمی سے سیٹی کے بغیر ادا ہوتا ہے، اور و بھی اسی طرح سے ادا ہوتا ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ زبان کے کونے کو اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تا، دا، پو۔ یہ زبان کے اگلے کونے کو اگلے دانتوں کی اندر کی جڑ سے لگانے سے ادا ہوتا ہے، اوپر کے 3 حروف کو دانتوں کے سرے سے لگانے سے، جبکہ یہ نیچے کے 3 حروف کو دانتوں کے اس کے اندر کی جڑ، جہاں سے جس جڑ سے دانت نکل رہا ہے وہاں پر زبان کا کونا دانتوں کی جڑ اندر کی جڑ سے لگانے سے تا، دا اور تو ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ اس کی ساتھ میں پریکٹس بھی کریں اور زبان کو اسی طرح سے انہی مقامات پر لگا کر اس کی پریکٹس کی جائے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تاکہ بہترین طریقے سے مخارج کو بھی سمجھا جا سکے اور تلاوت کرتے وقت بہترین طریقے سے وہی حروف اسی طریقے سے ادا ہوں جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد زا، سا، صاد، یہ سیٹی والے حروف ہیں اور ان کو بالکل اسی طرح سے ادا کیا جائے کہ اس میں سیٹی کی آواز موجود رہے، زا، سا، صاد یعنی سو۔ اور اس کے بعد لا، نا، رو، زبان کے اطراف سے ادا ہونے والے حروف ہیں یہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جا، شا، یا۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیانی حصے کو تالو کی طرف اٹھانے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی خلا میں ادا ہوتے ہیں، جو کہ منہ کے اندر خلا موجود ہے زبان کے درمیانی حصے اور اوپر کے تالو کے ساتھ۔ اس کے بعد ضاد، کا اور قو، ضو، کا اور قو، زبان کے آخری حصے کا کوے کے قریب نرم تالو سے لگنے سے
قو ادا ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف آنے سے کا ادا ہوتا ہے، اور ضاد زبان کے اطراف سے ادا ہوتا ہے، یعنی حافۃ اللسان سے۔ اس کے بعد ہیں حروف حلقی، جیسے کہ آ، ہ، ع، ح، غ، خ۔ یہ 6 حروف ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق کے 3 حصوں میں سے مختلف حصوں سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ مخارج ہیں، اس کو تھوڑا سا مزید ان کے ناموں سے دیکھتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اس کے بعد حروف حلقی ہیں جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ اور یہ 6 حروف حلقی اگلے لیسنس، تنوین کے لیسنس میں غنہ سمجھتے وقت اور اظہار کے رولز پڑھتے وقت ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے، اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حروف لہاتیاں ہیں، قوف اور کیف، جو کہ کوے کے قریب جو نرم تالو ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ ہیں، جیم، شین اور یا، یہ منہ میں موجود اسپیس سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حافیہ ہیں، ضاد۔ حروف طرفیہ ہیں، لام، نون، را۔ حروف نطعیہ ہیں، تا، دال، طا۔ حروف لثویہ ہیں، ثا، ذال، ظا۔ حروف صفریہ ہیں جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے، زا، سین، صاد۔ حروف شفیہ ہیں یعنی منہ سے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، با، میم، واو، فا۔ نون مشدد، میم مشدد اور تنوین، یہ آوازیں ناک سے ادا ہوتی ہیں، اور ان حروف کو کہا جاتا ہے الخیشوم، یعنی غنہ کیے جانے والے حروف۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں فرق کو خاص طور پر خیال میں رکھنا ہے، اور جب ہم ان کے ساتھ شروع میں الف لگا دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی الف کے اوپر حرکت یعنی زیر زبر پیش یا جزم وغیرہ آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے حمزہ لگانے سے ہم ان کی آوازوں میں دیکھیں گے کہ کیا فرق رہے گا، جیسے کہ سا، سین، صاد میں اس، اس، اس۔ ذال، زا، ظا، ضاد میں اذ، از، او، اد، یعنی ذال نرمی سے، زا سیٹی کی آواز سے، اور ظا پر، اور ضاد کو بھی پر ادا کیا جائے گا۔ تا اور طا میں بھی تا کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، ات، اور طا کو پر ادا کیا جاتا ہے، اط۔ قاف اور کاف میں بھی فرق رکھیں گے، قاف پر ادا کیا جاتا ہے، اق، اور کاف کو پر نہیں ادا کریں گے، اک۔ اسی طرح سے الف اور عین میں بھی فرق رکھیں گے، ا اور ا، یعنی حمزہ کے ساتھ ہم عین کی آواز کو نہیں ادا کریں گے بلکہ حلق میں بھی نہیں لے کے جائیں گے آواز کو، جبکہ عین کو حمزہ کے ساتھ لگایا جائے تو آواز حلق میں جا کے رکے گی، درمیان حلق میں، وسط حلق میں، آ۔ اسی طرح سے ہا اور ہا ہے، ہا کی آواز حلق کے بالکل نیچے گلے کے بالکل باٹم سے ادا ہوگی، آہ، جبکہ ہا کی آواز اس سے تھوڑا اوپر وسط حلق یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوگی، آہ۔ تو آج ہم نے الحمدللہ یہ پریویس لیکچر میں بھی جو ملتے جلتے آوازوں کا پڑھا تھا اس کی ریویژن کی ہے الحمدللہ۔ آپ بھی اس کو ریوائز کریں گے اور ان کو پختہ کریں گے اور بار بار دہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن میں سے ایسے الفاظ ڈھونڈیں گے جو ملتے جلتے تو ہیں مگر ان میں حروف ملتی جلتی آوازوں والے ڈیفرنٹ طریقے سے آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہوں گی، جیسے درست مخرج سیکھنا آخر ضروری کیوں ہے۔ قرآن میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے ایک ہی طرح کے الفاظ موجود ہیں مگر ان کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں، جیسے کلب اور قلب۔ اگر کلب کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کتا، اور قلب دل کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ثبت اور سبت، سا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ثبت کا مطلب ہے ثابت قدمی، اور سبت کا مطلب ہے ہفتے کا دن۔ علیم اور علیم میں بھی فرق رکھنا ضروری ہے۔
علیم کا مطلب دردناک ہے اور علیم کا مطلب ہے بہت علم رکھنے والا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حروف کو درست ادا کرنا کتنا ضروری ہے، ورنہ معنی ہی بدل جاتے ہیں قرآن پڑھتے وقت، اور اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جس مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین سیکھنے والا اور بہترین سمجھنے والا بنائے، اور آپ اس کی خوب پریکٹس بھی کریں۔ So dear students, practice this lesson from your textbook lesson 1 and be ready for the assessments. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.